ناظرین، دنیا کی سپر پاور نے پاکستان کو ایٹمی اور پاکستان کے ایٹمی اور سپر پاور ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کی جو دوسری سپر پاور چائنا ہے، وہ پاکستان کے سپر پاور ہونے کا باقاعدہ مظاہرہ کر چکی ہے۔ اس کا اعلان صرف لفظوں میں نہیں، اس کا اظہار کر چکی ہے جب پاکستان، روس، چائنا اور شمالی کوریا نے اکٹھے ان کی پریڈ میں شرکت کی تھی۔ تو خیر، یہ اور اس کے علاوہ کہ یہ پاکستان کو اچانک یہ پوزیشن مل گئی ہے اور پاکستان اس پوزیشن پہ اچانک نظر کیوں آنے لگا ہے، اس پر اور امریکہ یہ سارا ڈسکس کیوں کر رہا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ان دنوں، تو ان کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا نے آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں ان کی جو وکٹری پریڈ ہوئی تھی، اس میں جہاں اس نے اپنی ملٹری مائٹ یعنی کہ اپنی جو فوجی قوت ہے اس کا مظاہرہ کیا اور بھرپور مظاہرہ کیا، اس میں انہوں نے اپنا ہر طرح کا اسلحہ جو ہے اس کا شو آف کیا، اس میں اے آئی، اس میں اٹامک انرجی، اس میں میزائلز اور اس میں ڈرونز اور مستقبل کی جو ان کی فورس ہے اس کا بھی مظاہرہ کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ ایک اور بڑا مظاہرہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ 4 ایٹمی سپر پاور جو ہیں وہ ایک ساتھ اس پریڈ ایونیو میں داخل ہوئیں۔ یہ ایک بہت بڑا، دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام تھا، جس میں چائنا کے صدر، جس میں روس کے صدر، جس میں نارتھ کوریا کا جو سربراہ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک ساتھ چلتے ہوئے داخل ہوئے۔ دنیا نے ایک منظر یہ دیکھا اور پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو ڈسپلے دیا۔ اب دوسرا جو بڑا، اس سے بھی بڑا جو اعلان ہے وہ آج ٹرمپ نے دیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں، اور اس نے کہا ہے کہ روس، نارتھ کوریا اور پاکستان اور چائنا یہ ایٹمی تجربے کر رہے ہیں، یہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ایٹمی تجربے کرتے جا رہے ہیں۔ مقصد اس کا جو ہے، وہ جو کہنے کا مقصد ہے، وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ وہ ایسا کہہ کیوں رہا ہے اور اس کے اپنے کیا ارادے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو طاقت ہے، جو ایٹمی طاقت ہے، اس کو وہ مسلمہ ہو گئی ہے، وہ تسلیم کر لی گئی ہے۔ اور اس دونوں اعلانات میں، پہلے جو چائنا نے کیا تھا اور اب دنیا کی سپر پاور نے جو اعلان کیا ہے، اس میں بھارت کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے دشمن کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اور شاید یہ ان کے لیے بہت بڑا ڈپریشن ہے کہ آج انڈین میڈیا جو ہے وہ چیخ چیخ کے پاکستان کے بارے میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ اٹھا کے کر رہا ہے۔ خیر، پاکستان نے اس پہ جو رد عمل دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو، ایٹمی پروگرام کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اس کو اپ گریڈ کرنے کا عمل ہمارا جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہر ملک کرتا ہے اور اس کا یہ حق ہے۔ لیکن یہ تجربوں کو والی بات جو ہے اس کو پاکستان نے نہیں مانا، کیونکہ ٹرمپ نے جس طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جو ملک ہے یہ ابھی بھی زیر زمین دھماکے کرتے ہیں اور نئے سے نئے ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ظاہر ہے ٹرمپ نے بات کی ہے، اس کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، کوئی انفارمیشن ہے، یا وہ اس بات کو مینپولیٹ کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن اس پہ جو چائنا کا رد عمل آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ چائنا نے بھی اس کو اپ گریڈیشن میں تو لیا ہے، لیکن وہ زیر زمین دھماکوں کو اس کو بھی اس نے بھی رد کیا ہے۔ رشیا آف کورس اس پہ شاید نہ بولے، اگر بولے بھی تو وہ شاید اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لے، اور نارتھ کوریا بھی اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لے گا، کیونکہ ان کی پوزیشنز ڈیفرنٹ ہیں۔ پاکستان اور چائنا جو ہیں یہ پوری دنیا میں جہاں آپ خود ایک طاقتیں ہیں تو ایکسیپٹیبل بھی ہیں، کیونکہ وہ جو دو ملک ہیں ان کے معاملات کچھ سفارتی لحاظ سے اور ایکسیپٹنس کے لحاظ سے تھوڑے مختلف ہیں، وہ کہیں بہت زیادہ ناپسند ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جنگوں میں بھی، خاص طور پہ روس جنگوں میں اس وقت مصروف ہے اور ملوث ہے۔ پاکستان اور چائنا جو ہیں یہ اپنی طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ اپنا اصل پوز جو ہے وہ اپنا تجارت اور اکنامک پاور کو آگے بڑھانا اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا اور امن کا فروغ، ہماری طاقت کا اظہار امن کے فروغ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ امن کی بات کر سکتے ہیں، آپ امن کے لیے کوئی کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں،
آپ امن کے پیس بروکر بن سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنے گا۔ تو ہمارا یہ جو اس ویلاگ کے سٹارٹ میں جو ایک نقطہ تھا کہ آخر پاکستان اچانک سے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بہت عرصے سے ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس نے ظاہر ہے کہ اعلانیہ دھماکے کیے تھے، اور پوری اپنی حکمت عملی کے ساتھ جس طریقے سے اس اپنے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو لے کے چلا اور کامیاب ہوا۔ لیکن آج ملنے والی جو عزت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری افواج نے کمال دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی سال مئی میں اپنے دشمن، اور اس دشمن کو جس کے بہت بلند و بانگ اس کے دعوے تھے اور نعرے تھے، اس کو نیچا دکھایا ہے۔ جب اس کو نیچا دکھایا ہے تو دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ اچانک سے ہل کے رہ گئی کہ بھئی یہ پاکستان ہے جس نے اتنے بڑے اپنے طرف سے انڈیا کو، جو دنیا کی بہت بڑی اپنے آپ کو معیشت بھی کہتا ہے اور ملٹری مائٹ بھی کہتا ہے، اور واقعتاً اس کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے دنیا میں، اور اگر کچھ لوگ تو کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے، اتنا وہ اپنا خرچ کرتا ہے وہاں اپنے دفاع پہ، اس کو نیچا دکھا دیا۔ یہ تھی پاکستان کی اصل میں طاقت جو سامنے آئی ہے، جس کے بعد پھر اس کی ایٹمی طاقت کو اب دنیا جو ہے وہ ماننے پہ اس طرح سے اس کو مان رہی ہے کہ جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اب پاکستان نے تو سیدھی سی بات ہے، بڑی صاف اور سیدھے لفظوں میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو اپ گریڈ کریں گے اور کرتے ہیں، دھماکوں والی بات جو ہے اس کو اون نہیں کرتے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ کیا امریکہ نے، یہ ٹرمپ نے یہ اس موقع پہ ایسا کیوں کہا ہے؟ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اصل میں میری جو ریڈنگ ہے، میں اپنی ریڈنگ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرنے جا رہا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ہتھیار بنا لے گا اور وہ سب سے برتری حاصل کر لے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک ہائپ جو ہے وہ اس معاملے کو وہ دے گا، اور پھر ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے گا۔ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے ہی ہیں، چائنا کے ساتھ اپنے تعلق کو آگے بڑھائے گا، اور پھر ان معاملات کو لے کے ایک تو ٹرمپ اپنی ذاتی ویلیو پھر ایک دفعہ سے پھر کہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ میں بڑا زبردست پیس بروکر ہوں، اور میں ٹیرف اور تجارت اور اس کو لے کے چلتا ہوں، تو اس طریقے سے وہ ان طاقتوں کو جو کہ ہیں وہ اپنے ساتھ تجارت میں لے کے چلنے پر اپنا کریڈٹ لے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ چاہے گا کہ یہ طاقتیں اس کے ساتھ رہیں تاکہ وہ خاص طور پہ نارتھ کوریا اور رشیا کے حوالے سے اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصور کر سکے۔ تو یہ ہے اس میں ساری گیم، اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اجازت دیجیے۔